اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ محرمات کا بیان چل رہا ہے، یعنی ان عورتوں کا بیان چل رہا ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ انہی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ وَلَا بَأْسَ بِأَن يَجْمَعَا بَيْنَ امْرَأَةٍ وَبِنْتِ زَوْجٍ كَانَ لَهَا مِنْ قَبْلِ، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک عورت کو اور اس کے شوہر کی بیٹی کو، جو بیٹی اس کے پہلے شوہر سے تھی، اس کو اکٹھا کرے، کیونکہ دونوں کے بیچ کوئی قرابت بھی نہیں ہے، کوئی رضا بھی نہیں ہے۔ امام ظفر نے فرمایا کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ شوہر کی بیٹی کو آپ اگر مذکر فرض کریں تو اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہم یہ جواب دیں گے کہ باپ کی بیوی کو اگر آپ مذکر فرض کریں تو اس سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ شرط حرمت کی یہ ہے کہ ہر طرف سے اس کا تصور کیا جائے، یعنی ہر طرف سے مذکر تصور کریں اور دونوں صورتوں میں حرمت ثابت ہو۔ گزشتہ عبارت میں کل جو آپ نے پڑھی تھی اس میں جمع بین المراتین کے حوالے سے ضابطہ بیان کیا کیا گیا تھا کہ ایسی دو عورتوں کو نکاح میں اکٹھا کرنا حرام ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے جس کسی کو بھی آپ مرد فرض کریں تو دوسری سے نکاح کرنا حرام ہے۔ آج کا جو مسئلہ ہے اسی ضابطے پر متفرع ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک عورت اور اس کے پہلے شوہر کی دوسری بیوی کی بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا درست ہے۔ ایک عورت اور اس کے پہلے شوہر کی دوسری بیوی کی بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا درست اور جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب اس کو مثال سے سمجھیں۔ مثلاً زید نے ہندا سے شادی کی، غور سے سنیے گا مسئلہ۔ زید نے ہندا سے شادی کی اور زید کی ہندا سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام کیا ہے؟ خالدہ۔ زید کی بیوی ہندا، ان دونوں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی خالدہ۔ اچھی بات ہے، یہیں رک جائیے۔ پھر زید نے ایک دوسری شادی کی فاطمہ سے، شادی کرنے کے بعد ہو گئی انبن اور زید نے فاطمہ کو چھوڑ دیا۔ اب عمر نے اس فاطمہ کو جسے زید نے چھوڑ دیا ہے اپنے نکاح میں لے لیا، اور اب چاہتا ہے کہ زید کی اور ہندا کی جو بیٹی خالدہ ہے اس کو بھی نکاح میں لے لے۔ تو یہ زید کی جو بیٹی خالدہ ہوئی یہ فاطمہ کے پہلے شوہر کی دوسری بیوی کی بیٹی ہے۔ اس کو نکاح میں اگر زید یہ عمر اکٹھا کرتا ہے تو جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ دو عورتوں کو اکٹھا کرنا جو حرام ہے اس کی دو وجہ ہیں۔ نمبر ایک قرابت داری اور نمبر دو رضاعت، یعنی دودھ کا رشتہ۔ اور اس لڑکی میں یعنی فاطمہ کے پہلے شوہر کی اس کے علاوہ دوسری بیوی سے جو لڑکی ہے ان میں نہ قرابت ہے اور نہ رضاعت ہے، لہذا یہ جمع جائز اور درست ہوگا۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اکٹھا کرنا جائز نہیں ہوگا، اور یہاں وہ ضابطہ فٹ ہو رہا ہے
کیونکہ اگر ان میں بیٹی یعنی فاطمہ کو بیٹا فرض کیا جائے تو چونکہ زید کی دوسری بیوی یعنی خالدہ جو اب عمر کی بیوی ہے، یہ اس بیٹی کے باپ کی منکوحہ بنے گی اور باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، لہذا صورت مسئولہ میں ان کا جمع بھی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ احناف کی طرف سے سیدنا امام ظفر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش کردہ دلیل کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو ضابطہ بیان کیا وہ ادھورا ہے، پورا نہیں۔ حرمت کے اس بات کے لیے جانبین سے حرمت کا ثبوت ہونا چاہیے۔ جانبین سے کسی کو آپ مذکر فرض کریں تو دوسری جو ہے اس کے لیے حرام ہو، اور یہاں ایسی بات نہیں، یہاں ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اگر آپ بیٹی کو مذکر فرض کرنے کی صورت میں عورت کے منکوحۃ الاب ہونے کی وجہ سے آپس میں نکاح درست نہیں ہوگا، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اگر عورت کو مذکر فرض کر لیا جائے تو اس صورت میں بیٹی چونکہ اجنبی لڑکی رہ جائے گی، اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں رہے گا، اور اجنبیہ عورت سے نکاح بلا شبہ درست اور جائز ہے۔ یعنی اجنبیہ عورت کو نکاح میں اکٹھا کرنا یا اجنبیہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حرمت کی جو شرط ہے کہ جانبین سے نکاح کی حرمت کا ثبوت ہو، اور یہاں من جانب واحد نکاح کی حرمت کا ثبوت ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر نکاح درست اور جائز ہوگا، اس لیے کہ ضابطہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط۔ اب آگے جو ہے ایک دوسرا جزیہ ہے، وہ جزیہ کیا ہے؟ اس کی عبارت آپ دیکھیں ہیں، وَمَنْ زَنَا بِإِمْرَأَةٍ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا وقال الشافعي رحمۃ اللہ علیہ الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لأنها نعمة فلا تنالوا بالمحظور ولنا أن الوطي سبب الجزئية بواسطة الولد حتى يضاف إلى كل واحد منهما كملا فيصير أصولها وفروعها كأصوله وفروعه وكذلك على العكس والاستمتاع بالجزء حرام إلا في موضع الضرورة وهي الموقوعة والوطي محرم من حيث أنه سبب الولد لا من حيث أنه زنا۔ عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت سے زنا کاری کی تو جس عورت سے اس نے زنا کیا ہے اس کی ماں، اس کی بیٹی حرام ہو جائیں گی۔ کیوں؟ حرمت مصاہرت کی بنیاد پر۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ مصاہرت ایک نعمت ہے اور نعمت کا حصول حرام چیز سے نہیں ہوتا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ بچے کے واسطے سے وطی جزئیت کا سبب ہے، یہاں تک کہ بچے کو ان میں سے ہر ایک کی طرف پورے طور پر منسوب کیا جاتا ہے، اس لیے مزنیہ یعنی جس عورت سے زنا کاری کی گئی اس کے اصول و فروع زانی کے اصول و فروع کی طرح ہوں گے، اور ایسی ہی اس کا برعکس بھی ہوگا۔ اور ضرورت کی جگہ کو چھوڑ کر اپنے جز سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، اور موضع ضرورت ہے کیا؟ یہ موضوع ہے، اور وطی اس حیثیت سے محرم ہے کہ وہ بچے کا سبب ہے، اس حیثیت سے محرم نہیں ہے کہ وہ زنا کاری ہے۔ عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہوئی یا نہیں،
اور اس مزنیہ کے اصول و فروع زانی پر اور زانی کے اصول و فروع مزنیہ پر حرام ہوں گے یا نہیں؟ اس سلسلے میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ چنانچہ احناف کا یہ مسلک ہے کہ زنا سے حرمت مصاہرت کا ثبوت ہو جاتا ہے اور زانی اور مزنیہ دونوں کے اصول و فروع ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مسلک یہی ہے اور سیدنا امام مالک کی بھی ایک روایت یہی ہے، لیکن ان کے برخلاف سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی اور زانی اور مزنیہ کے اصول و فروع ایک دوسرے کے لیے حرام بھی نہیں ہوتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں، وہ آیت کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا کے ذریعے مصاہرت کو قابل احترام، حقدار تعظیم نعمت قرار دیا ہے۔ اور زنا ایک حرام کام ہے اور حرام کام سے نعمت کا حصول نہیں ہو سکتا، اس لیے زنا سے مصاہرت کا ثبوت نہیں ہوگا جو ایک نعمت ہے، اور جب مصاہرت ثابت نہیں ہوگی تو زانی اور مزنیہ کے اصول و فروع ایک دوسرے کے لیے حرام بھی نہیں ہوں گے۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ باب زنا میں حرمت کے حوالے سے اصل جو چیز ہے وہ ہے ولد، اس لیے کہ ولد ہی کے ذریعے زانی مزنیہ کا وطی کرنا ان کے مابین جزیت اور بعضیت کا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ زانی اور مزنیہ میں سے ہر ایک کی طرف کامل طور پر منسوب ہو کر فلاں کا بیٹا یا فلانیہ کا بیٹا کہلاتا ہے، اور اگر وہ ولد مذکر ہے تو موتوعہ کی ماں اور بیٹی اس پر حرام ہوتی ہیں، اس طرح اگر مؤنث ہے تو اس پر واتی اور زانی کا بیٹا اور باپ دونوں حرام ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ولد زانی اور مزنیہ کے مابین جزیت اور بعضیت کا سبب ہے، اسی طرح ان کے اصول و فروع کے مابین بھی جزیت اور بعضیت کا سبب ہوگا، اور زانی کے اصول و فروع جس طرح سے اس ولد پر حرام ہے اسی طرح مزنیہ پر بھی حرام ہوں گے، اور مزنیہ کے اصول و فروع جس طرح اس ولد پر حرام ہوں گے اسی طرح زانی پر بھی حرام ہوں گے، کہ ولد نے ان سب کے مابین جزیت اور بعضیت کی تخمریزی کر دی ہے اور انسان کے لیے اپنے جز سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ پھر کہتے ہیں الا فی موضع الضرورہ۔ اب یہاں پر ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جس طرح سے علاقۂ جزیت کی وجہ سے زانی اور مزنیہ کے اصول و فروع ایک دوسرے پر حرام ہیں، اسی طرح سے زانی پر وہ موتوعہ اور مزنیہ بھی حرام ہونی چاہیے، زانی پر وہ موتوعہ اور مزنیہ بھی حرام ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو اصل جز ہے اور حقیقی جزیت تو اسی میں ثابت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صاحب کتاب اسی کے جواب میں فرماتے ہیں علاقۂ جزیت کے پیش نظر تو موتوعہ کو اصول و فروع سے پہلے حرام ہونا چاہیے، لیکن بربنائے ضرورت اسے حرمت سے مستثنا کر کے اس میں حلت کو ثابت کیا گیا ہے، اور آپس میں زانی اور مزنیہ کے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ تو نکاح کا مقصد یعنی توالد و تناسل ہی فوت ہو جائے گا۔ لہذا جب یہاں زانی کے لیے مزنیہ سے نکاح کی حلت بربنائے ضرورت ثابت ہے تو اسے لے کر اعتراض کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور بالکل اسی طرح ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام پر امت کی جملہ بنات حرام تھی اور حضرت حوا بھی بنات کی فہرست میں شامل تھیں، مگر ضرورت توالد و تناسل کے پیش نظر انہیں مستثنا کر لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلیل پیش کی، زنا اور وطی کو حرام قرار دے کر اس سے نعمت مصاہرت کے حاصل نہ ہونے پر استدلال کیا، والوطی محرم سے صاحب کتاب نے اس کا جواب دیا ہے کہ حضور والا آپ کا فرمان بلا شبہ درست ہے کہ حرام چیز سے نعمت کا حصول نہیں ہو سکتا،
مگر یہاں یہ دیکھیں کہ حرام چیز سے نعمت کا حصول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ حرام چیز سے نعمت کا حصول ہو رہا ہے، کیونکہ جب زانی اور مزنیہ کے مابین علت جزیت ولد ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ولد ہی حرمت مصاہرت کا سبب ہوگا، زنا اور وتی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ولد تو بے قصور ہے، بے گناہ ہے، اس لیے اس پر حرام کا فتویٰ ہونے سے رہا، کیونکہ زانی اور مزنیہ کے فعل میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ورنہ تو یہ ایسی ہو جائے گا کہ کرے کوئی بھرے کوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں وتی سبب ولد ہونے کی حیثیت سے محرم ہے، زنا ہونے کی حیثیت سے محرم نہیں ہے، اور چونکہ ولد میں کوئی قباحت نہیں اس لیے اس سے نعمت مصاہرت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بس آج کے سبق میں اتنا ہی۔